وہ ایک جملہ، ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ آج جب کلاس میں سعید کو استاد نے نصیحت کی تو جہاں زیب نے سعید سے کہا، یہ جملہ جہاں زیب کا تکیہ کلام بن گیا تھا۔ جب بھی استاد کوئی نصیحت یا پڑھنے لکھنے کی بات کرتے تو وہ بعد میں یہی جملہ کہہ اٹھتا، اور کبھی تو کلاس میں کمال ہوشیاری سے وہ ایک انگلی کو ایک کان میں داخل کرنے کا اشارہ کرتا اور پھر دوسرے کان سے انگلی کو نکالنے کا اشارہ کرتا۔ اس کے اشارے کا مطلب ہوتا کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ جہاں زیب اپنے اساتذہ کی بات کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا۔ اس کا شمار ذہین لڑکوں میں تھا۔ کوئی بات غور سے سن لیتا تو اسے فوراً سمجھ جاتا اور یاد کر لیتا۔ ہر امتحان میں اس کی پوزیشن یقینی ہوتی، اسی لیے اساتذہ اس کی لاپرواہی کے باوجود اس سے درگزر سے کام لیتے۔ یار جہاں زیب، تم کلاس میں بالکل نہیں سنتے، امتحان میں کیا کرو گے؟ سعید نے پوچھا۔ دوست، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ ہم صرف امتحان کے قریب توجہ سے سنتے اور پڑھتے ہیں۔ جب سر کتاب ریوائز کروائیں گے تو صرف ایک مرتبہ توجہ سے سنیں گے اور سب کچھ سمجھ لیں گے، بس یہی کافی ہے۔ جہاں زیب نے فخر سے کہا، اسے اپنی توجہ سے ایک مرتبہ ہی سننے پر فخر تھا۔ اچھا بچوں، کورس کی کتاب کا یہ آخری باب ختم ہونے کے فوراً بعد سے دوسرا زر سے شروع کر دی جائے گی۔ سر عرفان نے طلباء سے مخاطب ہو کر کہا۔ سب لڑکے توجہ سے ان کے لیکچر کو سن رہے تھے، جبکہ جہاں زیب نے سعید کی طرف پینسل کی نوک سے وہی مخصوص اشارہ کیا۔ جلدی میں پینسل کی نوک اس کے دائیں کان میں چبھ گئی۔ "س" کی آواز اس کے منہ سے نکلی۔ اس کے دائیں کان میں ہلکا سا زخم ہو گیا۔ وہ ہلکا سا زخم بڑھتا ہی چلا گیا اور بڑھتے بڑھتے ایک ناسور کی شکل اختیار کر گیا۔ جب تکلیف بہت بڑھ گئی تو اس نے گھر والوں کو بتایا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر کو تمام صورتحال بتائی گئی۔ بیٹا، جب یہ زخم بڑھ گیا تو تم نے توجہ کیوں نہ کی؟ صحت کی قدر کرنی چاہیے۔ جی، ڈاکٹر کے سمجھانے پر جہاں زیب صرف جی ہی کہہ سکا۔ دوست، ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، اس کے دوست سعید نے آہستگی سے اس سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا اٹھا۔ اسی دن سے جہاں زیب کے بائیں کان میں بھی شدید درد ہو گیا۔ وہ رات بھر نہ سو سکا، جبکہ دائیں کان میں پھوڑے کی وجہ سے پہلے ہی تکلیف تھی۔ اس تکلیف کی وجہ سے وہ 2 ہفتے تک اسکول نہ جا سکا۔ اسکول میں سارے مضامین مکمل ہو کر اس کی دہرائی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کانوں سے پورے کورس کا ایک لفظ بھی توجہ سے نہ سن سکا اور نہ وہ کوئی کتاب سمجھ سکا۔ امتحان بالکل قریب آ گئے تھے۔ وہ سارے مضامین کے تیاری کا بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ آج وہ پہلی مرتبہ پریشان ہوا تھا۔ یہ امتحان بھی بورڈ کے تھے۔ اس نے کوشش کر کے اپنے طور سے امتحان دینا شروع کیے۔ کل بائیولوجی کا پرچہ تھا۔ وہ پڑھتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا، مگر کئی باتوں کا تعلق استاد سے سمجھنے کا تھا۔ جب تک استاد نہ سمجھائے، خود سے اس کا سمجھنا دشوار تھا۔ سمجھنے کے دوران اس نے ایک لفظ بھی توجہ سے نہ سنا تھا، اور آج وہ سننا چاہتا تھا تو کان اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ تھک ہار کر مایوسی کی حالت میں وہ کتاب الٹ کر صوفے کے ساتھ جا لگا تو دائیں طرف ایک اخبار رکھا تھا۔ اس کی نظر اس پر پڑی جس پر چند اقوال درج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان ایک دی ہے اور کان 2 دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنو زیادہ اور بولو کم۔ سب سے زیادہ علم کانوں ہی کے راستے سے آتا ہے۔ شروع میں آنکھ بند ہوتی ہے مگر کان سنتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ معلومات کانوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ آنکھ سے دیکھی ہوئی معلومات کان سے کم ہوتی ہے۔ یہ اقوال پڑھ کر اسے لگا جیسے یہ اس کے لیے ہی لکھے گئے ہیں، اور جب امتحان کے نتائج کا اعلان ہوا تو بہت کوشش کے باوجود وہ ایک پرچے میں فیل تھا اور دوسرے پرچوں میں بھی اس کے نمبر برائے نام تھے۔
ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ اس کا یہ جملہ آج اسے لے ڈوبا تھا۔